حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابو العالیہ سے ایک روایت نقل کی ہے، بڑی خوبصورت نقل روایت ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ وہ جو لا تعداد فرشتے ہیں، آسمانوں میں جو فرشتے ہیں، کچھ تو زمینوں پہ ہے، فضا میں ہے، خلا میں ہے، پھر اوپر آسمانوں میں ہے، اللہ تعالیٰ کا درود کیا ہے؟ امام بخاری فرماتے ہیں، حضرت ابو العالیہ سے انہوں نے یہ روایت لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے۔ فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی کیا کرتا ہے؟ یعنی آپ کہیں گے اللہ کا درود کیا ہے؟ اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے نبی پاک کی کیا کرتا ہے؟ تعریف کرتا ہے۔ پھر وہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ سے ایک دعا کرتے ہیں، یہ اب فرشتوں کا درود ہونے لگے۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں میں اپنے نبی کی عظمت پر، فرشتوں کا درود ہونے لگا۔ وہ تو تھا نا اللہ کا درود، اللہ فرشتوں میں اپنے نبی کی تعریفیں کرتا ہے، اللہ فرشتوں میں اپنے رسول کی۔ اچھا، فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اپنے نبی کو وہ شان عطا فرما جس کی برکت ہمیں بھی ہو۔ یہ امام بخاری نے لکھا ہے، یا اللہ اپنے نبی کو وہ شان عطا فرما جس کی برکت ہمیں بھی ہو۔ اب یہ ہے فرشتوں کی اور اللہ کی کنورسیشن جو وہاں چلتی ہے، وہاں چلتی رہتی ہے۔ اللہ تعریف کرتا ہے، فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا اپنے نبی کو وہ شان دے کہ جس کی ہمیں بھی برکت ہو، جس کی ہمیں بھی۔ اللہ نے فرمایا میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ ہم یہ باتیں کرتے ہیں اوپر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے امتیوں میں تمہیں خبر دے رہا ہوں، خبر اطلاع دے رہا ہوں کہ میری اور میرے فرشتوں کی یہ باتیں اوپر چلتی رہتی ہیں۔ یا اللہ ہمیں خبر ملی ہے تو فرمایا سمجھو نا، سمجھو تم کہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ شان دے کہ ہمیں بھی برکت ہو، تم تو امتی ہو، تم برکت کیوں نہیں لیتے؟ جس کی ذات سے فرشتے برکتیں سمیٹتے ہیں وہ ذات مصطفیٰ کی ہے۔ یہ درود و سلام ہے۔ اس لیے احباب گرامی اللہ رب العزت اپنے محبوب کی ذات کی عظمت کی خبر دے رہا ہے کہ آسمانوں میں میرے نبی کی تعریفوں کا تذکرہ رہتا ہے۔ یہ جو آیت روشیف ہے یہ اصل میں نبی کی شان ظاہر کر رہی ہے کہ آسمانوں میں میرے نبی کی شان کے تذکرے چھڑے رہتے ہیں۔ ادھر سن لے تو تیری عظمتوں کی داستان، آسمانوں کی طرف کان لگا لے تو ادھر تیری داستان۔ ہم نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی جب پڑھا، اس کی طرف کان لگایا تو آواز آئی ذرا آسمانوں کی طرف کان کرو۔ یا اللہ کیا ہے؟ فرمایا میں اور میرے فرشتے اپنے نبی کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں۔ تو بتانا مقصود یہ تھا کہ یہ جو تمہارے پاس آیا ہے نا یہ اتنی عظمتوں والا ہے کہ اس کی تعریفیں تو آسمانوں پہ بھی جاری و ساری ہیں، تم بھی کرتے رہو، رب تمہیں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ اصل میں یہ خبر دی گئی ہے، بات سمجھ گئے ہو؟ یہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی میں بہت سارے راز ہیں، اس میں سے ایک حکمت میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو یہ حکمت آپ اپنے دماغ مبارک میں بٹھانے کے لیے بالکل تیار ہیں؟ اللہ تعالیٰ اطلاع دے رہا ہے، اطلاع یہ دے رہا ہے کہ میں اپنے نبی کی تعریفیں کرتا ہوں، فرشتے سن کے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ انج دی کوئی اور شان دے نا جدی سانو بھی برکت ملے۔ تو فرمایا بھی جب وہ آسمانوں والے اس کے ذکر سے برکتیں لیتے ہیں تو یہ تو زمین میں تمہارے پاس ہی ہے، زمین میں تمہارے پاس ہی ہے، تم بھی برکتیں لو، تم بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھو، ان کی عظمتیں بیان کرو، ان کی تعریفیں کرو۔ فرمایا ان کی تعریفیں کرنا ہی اصل میں یہ آیا کریمہ کا پیغام ہے۔ نبی کی تعریف کرتے رہو، اپنے نبی کی شان بیان کرتے رہو، عظمت بیان کرتے رہو۔ اس لیے احباب گرامی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی اپنے محبوب کی صورت میں۔ اور یاد رکھیں امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مفردات القرآن میں لفظ الصلاۃ کی جو تشریح کی ہے وہ کیا ہے؟ درود ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان الصلاۃ مشتمل علی ذکر اللہ و تعظیم الرسول۔
کہ صلاۃ اس جملے کو کہتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہو اور نبی کی تعظیم ہو. جس میں اللہ کا ذکر ہو اور نبی کی کیا ہو؟ تعظیم کی. ایک بات عرض کر دوں، بعض لوگ درود سے منع کر دیتے ہیں. بھئی درود ہی ہوتا ہے، وہ جیسا بھی ہو. وہ کہتے ہیں جس جملے میں اللہ کا ذکر ہو اور نبی کی تعظیم ہونا وہ جملہ ہے درود. اب اس کے مختلف سیغے ہیں، وہ کسی بھی سیغے سے پڑھا جا سکتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی عقل مند شخص ہو، کون ہو؟ عقل مند شخص ہو، اس سے آپ دو سوال کریں. آپ سوال کریں کہ ہاں بھئی دو چیزیں ہیں، ان میں سے تو چوز کر، چون پہ تین انہاں دوہاں چوں کیڑی چاہیے. وہ دو سوال آپ اس سے یہ کریں کہ تجھے ساری دنیا کے اعمال تیرے نامہ اعمال میں کٹھے کر دیں، یہ تجھے چاہیے، یا پھر اللہ اپنی نگاہ کرم اور نگاہ محبت اور نگاہ رحمت تجھ پر ایک بار کر دے، یہ چاہیے. آپ مجھے بتائیں کہ اس عقل مند کا جواب کیا ہوگا؟ کیوں بھائی؟ اللہ اپنی نگاہ رحمت میری طرف کر. بات سمجھ گئے؟ سارے کاج ہی سدھے ہو جانے، کم کاج. اگر وہ یہ جواب دے دے کہ نہیں بھائی، بھلے میرے نامہ اعمال میں ساری دنیا کے نیک لوگوں کے اعمال آپ جمع نہ کریں، اگر اللہ نے یہ شرط رکھی ہے کہ یا یہ لے لو یا پھر یہ بندہ کہہ دے کہ ایک باری رب میرے تے نگاہ کرم فرما، وہ کہہ بھی منوں سارے اعمال نہ دو، اللہ نو آکھو ایک باری میرے تے رحمت دی نگاہ فرما دے. کبھی بندہ تے عقل مند ہے تو آئیے ذرا دیکھیں تو صحیح. حضرت ابو طلحہ سبحان اللہ، انہوں نے کہا ایک دن نبی پاک گھر سے نکلے تو مسکراتے ہوئے آ رہے. سبحان اللہ، نبی پاک سرکار کڈے سونے لگتے ہوں گے، وہ تو بغیر مسکرانے کے بھی بڑے حسین ہیں. ایسے خوبصورت ہستی ہے، مسکراتے ہیں، صحابہ حشاش بشاش ہو گئے، کھل اٹھے میرے نبی کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر. عرض کی حضور آج آپ خلاف معمول گھر سے نکلے ہیں تو مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں. سرکار نے فرمایا بھی میں کیوں نہ مسکراؤں، ابھی جبریل آیا تھا جب میں اندر بیٹھا ہوا، اس نے آ کے مجھ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے محبوب تسی اس گل تے راضی نہیں، یعنی راضی ہو جاؤ، کیا اس بات پہ تسی راضی نہیں، اس بات پہ آپ راضی نہیں ہیں کہ آپ کا غلام اگر ایک بار آپ پہ درود پڑھے تو میں 10 بار اس پہ رحمت فرما دوں. بھئی حدیث تو آپ نے سنی تھی، لیکن میں نے آپ کو پہلے مثال دے کے اس کی افادیت کو بڑھایا ہے. اس کی مثال دی ہے کہ کوئی بندہ عقل مند ہو، وہ کہ مجھے بھلے سارے جہان کے نیک اعمال نہ ملے، بس مینوں وہ ایک باری نگاہ رحمت نہ دیکھ لے. اللہ نے فرمایا تو ایک باری دی گل کر دے، میرے نبی تے پڑھنا ایک درود، میں 10 باری تینوں رحمت نہ دیکھتا ہوں. بھئی بات سمجھ گئے ہو؟ 10 بار. اچھا نبی پاک خوش پلا کیوں سن؟ وہ اس لیے خوش تھے کہ میرے اوپر درود پڑا؟ نہیں، نبی پاک خوش اس لیے تھے میرے امتی دی چولی پر گئی. سبحان اللہ، نبی پاک خوش اس لیے نہیں تھے کہ میرے اوپر درود پڑا ہے. فرمایا وہ تو اللہ بھی بھیجتا ہے درود، وہ تو فرشتے بھی بھیجتے ہیں، وہ تو نبی پاک کو پتا تھا. نبی پاک خوش اس لیے ہو گئے کہ میرے امتی نے درود پڑھا، رب نے رحمت نہ دی چولی پر دیتے. میرے امتی دا سر گیا، میرے امتی کا بھلا ہو گیا، میرے امتی کی خیر ہو گئی. اب امتی کی خیر پہ میرے نبی مسکرا اٹھے. یہ بات سمجھ گئے ہو؟ نبی مسکرا اٹھے کہ آئے ہائے ہائے میرے امتی دا بھلا ہو گیا، میرے امتی کی خیر ہو گئی. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو گئے. تو احباب گرامی آپ درود پڑھتے ہیں، اللہ 10 بار امتی پر رحمت کرتا ہے، گنبد خضرا میں آپ کا سائیں خوش ہو جاتا ہے. تو یہ ہے کہ میرے امتی پر اللہ نے اتنا کرم فرما دیا.